بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھے اور پھر وہ جو ہے وہ لہو اور لعب سے اپنے آپ کو نہ بچائے، جھوٹ سے نہ بچائے، تو پھر اللہ رب العالمین کو اس کے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ٹی وی دیکھنا یا ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھنا یا موبائل پر گیم کھیلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ویسے تو یہ سوال جو ہے ایک مسلمان کو ویسے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ وہ حالت عبادت میں ہے، تو یہ سوال اس کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ روزہ ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا یہ تو الگ بات ہے، یہ چیزیں روزے کے مقاصد کے ہی خلاف ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا ایک مقصد ذکر کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ اس حالت عبادت میں بھی اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، تقوی کی طرف نہیں جاتا اور اپنے ذہن کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے روزے کا اجر تو ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ایک شرعی اعتبار سے اگر آپ حکم کا پوچھیں گے کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو یہاں پر ایک بات تو میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ٹی وی ہمارے ہاں جو ہے اس کا ایک بہت زیادہ رجحان بڑھ چکا ہے، نہ صرف ٹی وی کا بلکہ موبائل کا بھی، اور ہمارے مسلمان جو ہے اس کے حوالے سے بہت بہت زیادہ یوں سمجھے کہ انہوں نے وسعت اختیار کر لی ہے، اور بڑی ایک سستی کا معاملہ ہے کہ بسا اوقات میوزک بھی ویڈیوز کے اندر ہوتا ہے، خواتین بے پردہ بھی میوزک اس کے اندر ہوتی ہیں ویڈیوز کے اندر، اور وہ اس کو خبروں کے نام پر یا کسی اور جو ہے وہ تعلیمی جو ہے اس کے حوالے سے یا معلوماتی ویڈیو کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو حالانکہ یہ گناہ ہے لیکن اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں براہ راست انسان کے ذہن کو، انسان کے دل کو متاثر کرتی ہیں اور اس کا عمل جو ہے وہ برباد کر دیتی ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ انسان کو ڈرامہ ہی دیکھ رہا ہو، اگر ایک نیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی نیوز چینل جو ہے وہ بغیر خواتین کے، بغیر میوزک کے، بغیر تصاویر کے نہیں ہوتا، اور پھر اس کے اندر کوئی دینی معلومات نہیں ہے، اس کے اندر آپ کا کوئی دین کا فائدہ نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے وقت کا ضیاع ہے۔ تو اگر اس کو ہم روزہ ٹوٹنے کا باعث نہ بھی سمجھیں تو کم از کم وہ چیزیں حرام ہیں، اور حرام کا ارتکاب کر کے انسان حالت عبادت میں گناہ کا شکار ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بالکل واضح فرمایا کہ بسا اوقات سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیس للصائم من صیام الا جوع، کہ اس کے روزے دار کے روزے سے اس کو صرف بھوک ملتی ہے، کوئی اس کا اجر نہیں ملتا، کوئی اس کا ثواب نہیں ملتا، کوئی اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رکھے اور پھر وہ جو ہے وہ لہو اور لعب سے اپنے آپ کو نہ بچائے، جھوٹ سے نہ بچائے، لغو سے نہ بچائے، تو پھر اللہ رب العالمین کو اس کے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ روزے دار کیوں ہیں؟ اب دیکھیں روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو اس نے روکا ہوا ہے، کھانا اس کے لیے حلال ہے، پینا اس کے لیے حلال ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو ٹی وی ہے یا موبائل ہے، اس کو دیکھنے سے اگر روزہ نہ بھی ٹوٹے، علماء کی رائے یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شیخ عثیمین ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہے، ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے بھی ذکر تو یہی کیا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہی بات ذکر کی کہ روزہ رکھنے کا پھر فائدہ کیا ہے، کہ انسان نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر گیم کھیلنے، تو گیم کھیلنے کے اندر بھی میوزک ہے، تصاویر ہیں، گیم کھیلنا تو بغیر روزے کے عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے، جب اس کے اندر جو ہے وہ میوزک موجود ہے، تصاویر موجود ہے، تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ تو حالت صیام کے اندر، روزے کی حالت میں تو بالاولیٰ اس کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ پھر ہمارے یہاں روزے کی جو ہے وہ ایک عام عمومی کیفیت جو خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے کہ رات بھر کرکٹ کھیل رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جو ہے وہ فضول گپیوں میں اور فضول ٹائم اپنا برباد کرتے ہیں، اور پھر سحری سے لے کر افطاری تک سوتے رہتے ہیں، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ دعائیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں روزے کے مقاصد کو ختم کر دیتی ہیں، اور جو ایک روزہ رکھنے کا جو شریعت نے اس کا ایک سمجھے کہ ایک حکمت ہے اس کی، وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور روزے کے جو اصل مقاصد ہیں یہی وجہ ہے کہ جب جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی پرانی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ صبح روزہ رکھ کے آتے ہیں اور سارا دن کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں روزے کے جو ایک معمولات ہیں اس کو متاثر کرتی ہیں، اور جو ایک انسان کا ایک معمول ہونا چاہیے جو ہم نے اپنے سلف صالحین کا، اپنے علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول دیکھا ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا اور اپنانا، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔